بھائی بھابھی کو بہت مارا کرتا تھا اور میری ماں بھی بھائی کا ساتھ ہی دیتی تھی اور بھابھی کو صرف اور صرف میرا سہارا ہوتا تھا اور مجھے وہ اپنے دکھ سنایا کرتی تھی۔ ایک رات بھابھی مجھے اپنے دکھ سنا رہی تھی اور میرے دل میں بھی شیطان آ گیا اور اس کے بعد میں اور بھابھی۔ میرا نام راشد ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے، میرا ایک بھائی ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ ابھی حیات تھی۔ گھر میں ہم ٹوٹل 4 ممبر ہی ہوا کرتے تھے اور بھائی، امی، میں اور بھابھی، جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی، لیکن میرا بھائی بہت بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ وہ بھابھی کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا کرتا تھا، بلکہ ہر بات پر اسے مارنا یا لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ میری ماں بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، وہ بھی بھابھی کے ساتھ ہی زیادتی کیا کرتی تھی۔ ذرا سی بات پر بھابھی کو سنانا یا ہلکا سا اگر نمک وغیرہ بھی سالن میں تیز یا کم ہو جائے تو اس پر بھی بھابھی کو کھری کھری سنا دیا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے میکے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، ان کو بھی ساتھ میں ہی برا بھلا کہا کرتی تھی۔ حالانکہ بھابھی انسان تھی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب سالن میں اگر نمک تیز ہو گیا تو اس میں بھابھی کے میکے والوں کی کیا غلطی تھی؟ لیکن میری ماں یہ بات نہیں سمجھ رہی تھی اور میرے بھائی بھی بھابھی کا بالکل ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ مجھے بھابھی پر بہت زیادہ ترس آتا تھا، لیکن میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا بھائی بھی بیٹھا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک رات بھابھی نے بھائی سے بہت زیادہ مار کھائی اور وہ زخمی حالت میں پھر رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو دیکھا اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ کر دی تھی اور اس کے بعد بھابھی جا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میں پوری رات سو نہیں پایا تھا، مجھے بھابھی کا بار بار وہ زخمی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں بھائی کو اتنا ماروں کہ مار مار کر اس کا چہرہ بگاڑ دوں، لیکن میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں صرف بھابھی کی طرف دیکھتا اور خاموشی سے اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا، اور یہی معاملہ صبح سے شروع ہو جاتا اور شام یا رات تک یہی کام چلتا رہتا تھا۔ سارا دن بھابھی بیچاری کی بہت بے عزتی ہوتی تھی، لیکن وہ آگے سے ایک لفظ بھی نہیں بولا کرتی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں موبائل چلا رہا تھا کہ مجھے بھابھی کے سسکیاں لینے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر باہر آیا اور دیکھا کہ بھابھی کو بھائی نے بہت زیادہ مارا ہے، وہ بیچاری رو رہی تھی۔ میں نے ان کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور وہاں پر تھوڑی دیر ان کو بٹھایا اور پانی وغیرہ پلا کر میں نے ان کو بھیج دیا تھا۔ بھابھی کو کمرے سے نکلتے ہوئے میری ماں نے دیکھ لیا تھا اور اس نے بھائی کو بتا دیا۔ بھائی بھی میرے ساتھ شدید غصہ ہوا تھا کہ تم میری بیوی کو لے کر کمرے میں کیوں گئے تھے۔ میں نے آگے سے کسی چیز کا جواب نہیں دیا تھا اور بھابھی بھی آگے سے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی کہ بھائی باہر سے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عجیب لوگ ہیں کہ گھر کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میری ماں پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آج کل لوگ اپنی بھابھیوں کو بھی معافی نہیں دیتے۔ یہ بات سننے کے بعد میرا خون کھولنے لگا کہ اب بات شک سے کردار پر آ چکی ہے، اب میں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں فی الحال کچھ نہیں بولا تھا اور بھابھی نے بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ اب میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ شام میں گھر آیا تو دیکھا کہ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور بھابھی بیچاری پھر زخمی حالت میں تھی، اور اس رات میں جب کمرے سے نکلنے لگا تو میرے کمرے کے باہر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ بھابھی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میری ماں اور بھائی نے بھابھی پر الزام لگانے شروع کر دیے تھے۔ کوئی بھی بات کرتے سارا قصور بھابھی کی طرف ہی جاتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد بھابھی نے مجھے ایک کورئیر کے ذریعے خط بھیجا۔
میں نے وہ پڑھا تو میرا دل رونے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ لکھا ہوا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر پانی پلایا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی تو مرد ہے نا، کہ جسے لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں اور میرا ساتھ دیا۔ کئی مہینے گزر گئے، میں بھابھی کا خط روز نکالتا اور رات کو پڑھا کرتا تھا، اور بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی تھی اور نئی شادی کی تیاری کرنے لگے تھے۔ ایک جگہ تو رشتہ دیکھنے کے بعد بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ وہی جعلی مسکراہٹیں اور خوشیاں، مہمان آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر سے نئی بھابھی کے ساتھ وہی سارا معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ میں اب ان ساری چیزوں سے تنگ آ چکا تھا اور میں کہیں گھومنے چلا گیا تھا۔ کہیں پہاڑوں میں مجھے کسی نے بھابھی کا پتہ بتا دیا۔ اب وہ میری بھابھی تو نہیں رہی تھی، لیکن مجھے عالیہ کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور وہاں جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے عالیہ نکلی۔ ایک دم سے مجھے دیکھنے کے بعد پیلی پڑ گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے ہوش سنبھالے اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ میں تمہارا برسوں سے انتظار کر رہی ہوں کہ تم میرے لیے ضرور آؤ گے۔ اور میں نے بھابھی کو وہاں سے لیا اور محلے کی ایک مسجد میں مولوی صاحب اور گواہان کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کے بعد میری ماں اور بھائی نے بہت شور مچایا کہ اس کو ہم کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں سنوں گا۔ اور اس کے بعد کمپنی والوں نے مجھے قطر بھیج دیا تھا اور میں اور اب میری بیوی دونوں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔